إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء اس کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ سورۃ الشعراء، اس میں شعراء کا ذکر ہے، شعراء کا تذکرہ ہے، اس لیے سورۃ کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ شاعری جو تھی اس وقت ایک بہت بڑا اعزاز بن چکا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا، مکہ کے جو مشرک تھے یا جتنے بھی عرب تھے، وہ اپنے لیے ایک جو ہے بڑائی کا جو معیار تھا ان کا، وہ شاعری تھا کہ ان کے ہاں کوئی اگر عزت کا مقام ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ انسان شاعری زبان میں گفتگو کر سکے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیز انسانوں کے لیے وہ جو ہے فتنے کا اور آزمائش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اس طرح اس دور میں جو ہے وہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں وہ ایک بہت بڑا وہ فتنہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہیں۔ اس وقت بھی ایسے تھا کہ شاعری جو تھی وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سمبل بنا ہوا تھا کہ جو شاعر ہے ان کے لیے اسکلفل پرسن وہ ہوتا تھا جو شاعری میں بات کر سکے، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک شاعر ہوتا تھا، اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اور عزت کا مقام یہی تھا کہ جو بندہ اپنے قبیلے کی تعریف شاعری میں کرے اور اپنی بات جو ہے وہ شاعرانہ انداز میں پیش کر سکے۔ بڑے بڑے شاعر تھے۔ تو اسلام جب قرآن آیا تو قرآن نے ان کے اس ذوق کو توڑا، قرآن نے ان کی جو شاعری کی جو مہارت تھی ان مہارتوں کو ختم کیا۔ میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ مقابلے ہوتے تھے ان کے شاعری کے، اور بیت اللہ کی دیواروں پہ جا کے شعر لکھا کرتے تھے۔ ایک شاعر آتا، وہ شعر لکھتا، دوسرا آگے اس میں غلطی نکالتا، ہاں، اور وہ غلطی مانتا کہ ہاں اس شعر میں یہ غلطی تھی، ایسے جملہ نہیں بنتا، ایسے بننا چاہیے تھا، غلطیاں نکالتے، اور پھر دوسرا غلطی نکالنے والا اپنا شعر بھی لکھتا پھر، اور پھر مقابلے ہوتے تھے۔ جو جیت جاتا ان مقابلوں میں، پھر ان کے شعر جو ہے وہ بیت اللہ میں لٹکا دیے جاتے تھے۔ تو جن لوگوں کے شعر کئی سالوں تک، ایک غالباً لبید شاعر تھا، لبید، اس کے شعر کئی عرصے تک بیت اللہ میں لٹکے رہے، کسی نے اس کا جواب نہیں دے سکا کوئی، یعنی اس کے مقابلے کا ٹاپ کلاس کا شاعر کوئی آتا تو اس کے شعر ہٹتے، یعنی ٹاپ کلاس کا شاعر۔ جب قرآن نازل ہوا، قرآن کو سنا، دیکھا، تو شعر کہنے چھوڑ دیے۔ ان سے پوچھا لوگوں نے، لبید اتنا ٹاپ کلاس کا تو شاعر تھا، بہت بڑی شاعری کیا کرتا تھا، تو نے چھوڑ دیا؟ تو وہ کہنے لگا ابعد القرآن، کہ قرآن کے بعد بھی قرآن نے تو ہمارے ذوق کو توڑ دیا ہے۔ ہم بڑا اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے زبان دانی کا ماہر، کلام کرنے کا ماہر، قرآن نے ساری ہمارے ذوق توڑ دیے ہیں۔ قرآن سے بڑی زیادہ مہارت کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک دن، وہ جو مقابلے ہوتے تھے بیت اللہ میں کی دیواروں پہ لکھا کرتے تھے شعر، حضرت عباس نے وہاں جا کر بیت اللہ کی دیوار پر نا سورۃ الکوثر لکھ دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ دی سورت۔ اب آؤ جواب دو، لوگ آتے دیکھتے، اس میں کوئی غلطی ڈھونڈیں، کوئی غلطی نہ نکلتی، ان میں کوئی غلطی نہ نکلتی۔ کیسے غلطی نکالیں؟ رب کا کلام ہے۔ بڑے بڑے شاعر آئے، ایک شاعر نے کہا کہ یہ جو ہے نا شعر جو ہوتا ہے وہ یا تو اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں، 2 لائنیں ہوتی ہیں، یا 4 مصرے ہوتے ہیں، رباعی ہوتی ہے، 4 لائنیں ہوتی ہیں اس کی تو 3 لائنیں ہیں، نہ 2 ہیں نہ 4 ہیں، 3 کیوں ہیں؟ اس کا جواب دیا دوسرے شاعر نے، اس نے کہا 3 لائنیں لیکن بات تو پوری ہو رہی ہے، بات میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بات تو مکمل ہے، یہاں پہ جملہ پورا ہو رہا ہے۔ اب ایک اور بڑا شاعر آیا، اس نے آگے چوتھی لائن پوری کی، اور کیا لکھا اس نے؟ اوپر لکھا تھا نا ایک لائن میں انا اعطیناک الکوثر، دوسری میں فصل لربک وانحر، تیسری ان شانئک هو الابتر، اب چوتھی اس نے لکھی ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا،
اس قدر ٹاپ کلاس کا کلام، اس قدر اعلیٰ، جس کے اندر جو ہے ساری لغت کی اور فلسفے کی ساری چیزیں سمو دی گئی ہیں، اور جس کی کوئی انسان غلطی نہیں نکال سکتا، یہ کلام انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ یا عباس نے لکھ دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی غلطی نکالو، اس کا جواب دو۔ جواب کیسے دیں ہم تو انسانوں کی کلام کا جواب دینے والے ہیں، تو انسان کا کلام ہے ہی نہیں، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ تو شاعری جو اس وقت تھا بہت بڑا، اپنے آپ کو شاعر وہ عزت کا مقام سمجھا کرتے تھے، اور شاعری کہنے والے جو ہر قبیلے کے شاعر ہوا کرتے تھے ان کو پورا قبیلہ انعام و اکرام دیا کرتا تھا، اور بادشاہوں کے پاس بھی شاعر جاتے، ان کی تعریفوں میں جب شعر کہتے تو انعام و اکرام ان کو ملتا۔ یعنی عزت کا مقام اور سب سے بڑا جو سکل تھا اس وقت وہ شاعری تھی۔ تو اسی لیے قرآن نے اس انداز میں، قرآن پورے کا پورا جو ہے شاعرانہ کلام نہیں ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، تو لیکن یہ ہے کہ اس قرآن میں ان کے شاعری کا جو انداز تھا، جو ان کو اپنے آپ پر بڑا قابل فخر سمجھا کرتے تھے، اسلام نے ان کے اس فخر کو، اس زعم کو توڑا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ تو اس میں جو برے شعر کہنے والے ہیں ان شاعروں کی جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے، ان کو برا کہا گیا ہے، اور اسی انداز میں کس طرح وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، دیکھتے نہیں ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، صرف زبان کے ماہر ہیں، زبان سے ہی کہنے والے، اور حقیقت میں ہے ہی کچھ نہیں۔ جس طرح اقبال کا شعر ہے نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، زبان کا تو وہ بنا، ماہر بنا، لیکن کردار کا ماہر بن نہ سکا۔ پوری طرح شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اقبال خود شاعر تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں اقبال تو من باتوں میں منہ لیتا ہے، باتوں میں لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، لیکن گفتار کا تو غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا تو یعنی اپنے زبان، اس سے تو لوگوں کو بڑا اچھا بنا رہا ہے، اپنا کردار تو دکھانا، اصل تو کردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے چل کے اس پر بات ہوگی، شعر و شاعری پر، کون سے شعر کہنے چاہیے، کون سے نہیں کہنے چاہیے، کن شعروں کی مذمت ہے۔ تو یہاں شروع میں وہ طاسیم، پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، جس طرح ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، وہ پہلے سورت کی وضاحت کرنے لگ گئے، تو بہرحال اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، مختصر رکوع ہے، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ طاسیم حروف مقطعات ہیں، تل کا یہ آیات و آیتیں ہیں، الکتاب المبین واضح کتاب کی، لعلہ کا شاید کہ آپ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا اپنے آپ کو، اللہ یکونوا مؤمنین یہ کہ نہیں ہوتے وہ سب ایمان لانے والے، ان نشأ اگر ہم چاہیں، ننزل ہم نازل کر دیں، علیہم ان پر، من السماء آسمان پر، آیتن کوئی نشانی، فظلت پھر ہو جائیں، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس نشانی کے سامنے، خاضعین جھکنے والی، وما یأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدث نئی، الا کانوا عنہ معرضین مگر یہ سب اس نشانی سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، فقد کذبوا بلا شبہ جھٹلا چکے ہیں یہ سب، فسیأتیہم تو جلد ہی، یأتیہم وہ آئے گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون جن خبروں کا یہ سب مذاق اڑانے والے ہیں۔ اولم یروا کیا نہیں ان سب نے دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم انبتنا کتنی ہم نے اگائے ہیں، فیہا اس زمین میں، من کل زوج ہر قسم کے، تمام قسموں سے، کریم عمدہ جوڑے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، کہ ہر پھول سے، ہر پھل سے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے، ان فی ذلک لآیہ بلا شبہ اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب لہوا یقیناً وہی، العزیز غالب ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، 9 اس کی آیتیں ہیں۔ طاسیم میم حروف مقطعات، اس پر جو ہے وہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے والے، یعنی الگ الگ سے حروف
جن کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس پر جو ہے نا مفسرین کے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کا معنی ہے ہی نہیں، ان کا معنی نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ جو بہتر ہے اور جس پر زیادہ تر اتفاق ہے کہ ان کے معنی ہیں، کیونکہ کوئی بھی بات، کوئی بھی لفظ قرآن میں بے معنی نہیں ہے، معنی ہیں ان کے، لیکن ان کے معنی ہم نہیں جانتے۔ یہ بھی اللہ کا چیلنج ہے نا کہ دیکھو اپنے آپ کو زبان دانی کا ماہر کہنے والوں، یہ بھی وہی لفظ ہیں، بتاؤ معنی اس کا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ طا سین میم، لیکن ہیں تو وہی لفظ نا، وہی طا ہے جو آگے اور لفظوں میں بھی طا آتی ہے، سین اور لفظوں میں آتی ہے، میم آتی ہے، لیکن ہر وقت طا کا معنی ایک تو نہیں ہوتا نا، الگ سے کسی لفظ کا کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ صرف طا کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں۔ لیکن یہ جو طا سین میم ملے ہیں، کہیں پہ الف لام میم ہے، طا سین ہے صرف، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد صرف صاد ہے، قاف ہے، کوئی نہ کوئی معنی تو ہے نا، لیکن اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اور انہی لفظوں سے یہی لفظ ہی ہیں تو عربی کے لفظ ہے نا، طا بھی عربی کا، سین بھی، میم بھی، لیکن نہیں پتا معنی کا، اللہ کو پتا ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان دانی کے زعم کو توڑا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم جیسا زبان دانی کا ماہر ہے ہی نہیں، لیکن اتنا ماہر سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اتنا ماہر عربی، دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ عرب زبانوں میں ویسے بھی جو ہے دنیا کی فصیح ترین زبان ہے عربی، کائنات کی بلند ترین زبان ہے، کوئی دوسری زبان اس زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ یعنی اگر ہزاروں زبانیں ہیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، سب سے جو اعلیٰ درجے کی زبان ہے نا، جس میں فصاحت، بلاغت، معانی کی جو ہے گہرائی جس قدر عربی میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہے، یہ پہلے بھی ہو چکی ہے بات، سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں وہاں پر بھی یہ بات کی تھی کہ کیوں اس کی فضیلت ہے، زبان اعلیٰ درجے کی کس لیے ہے؟ تو ویسے بھی اعلیٰ درجے کی زبان ہے، لیکن جو شاعر تھے وہ اپنے آپ کو پھر شاعری میں بات کرنا اور ان شعروں میں ایسے ایسے لفظ بولنا جس میں گہرائی ہو، کئی باتیں، ایک جملہ بولا ہے اس میں بہت ساری بات کر دی ہے، ایک جملے میں پوری کہانی سنا دی ہے۔ اور تھے بڑے بڑے ماہر، آج جو ہے صرف نحو کے جو گرامر کے اصول ہیں ان کو شعروں میں بیان کیا ہے، پھر کمال نہیں؟ ایک کتاب ہے جامعہ کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، وفاق المدارس میں ہے، تو وہ کتاب ہے ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ابن عقیل نام ہے لکھنے والے کا، عقیل کا بیٹا۔ اب وہ نحو کے قوانین، جتنے بھی قوانین نحو کے، وہ سارے شعروں میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ ایک ان قانونوں کو یاد کرنا بچوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ویسے گرامر کسی بھی زبان کی ہو، اس کو پڑھنا، یاد رکھنا ایک جو ہے ذہن کھپانے والی بات ہے، لیکن پھر انہی اصول اور قانون کو شعروں کی زبان میں بیان کرنا مہارت ہے نا، کتنی بڑی مہارت ہے۔ تو اصل جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا زبان کا ماہر سمجھتے تھے کہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ عربی اجمی، اجمی کسے کہتے ہیں؟ اجمی کے جو لفظی معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ گنگا، کہ جس کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اتنا ماہر اپنے آپ کو، شاعری کا ماہر، زبان کا ماہر سمجھنے والے، اور اس مہارت پر اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے کہ جس کو عربی نہیں آتی، عربی میں شعر نہیں آتے، اس کو کہتے ہی تو گنگا ہے، تو بات ہی نہیں کر سکتا، اجمی ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہا تم تو اپنے آپ کو اتنا بڑا کمال سمجھتے ہو نا، دیکھو اس کا جواب دو، بتاؤ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں، کسی کو آج تک کوئی نہیں جواب دے سکا، کسی کوئی معنی نہیں اس کا بیان کر سکا کہ کیا معنی ہے اس کا۔ تل کا یہ آیات ہیں، اب تل کا جو ہے یہ اسم اشارہ بعید کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں یہ لکھا ہے، تو اکثر جو ہے اسم اشارہ جو بعید ہو، بعید کے لیے جو ہے وہ قریب کا اسم اشارہ بولا جاتا ہے، عربی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور دور کے لیے جو ہے وہ قریب والا اشارہ بھی بولا جاتا ہے، اور قریب کے لیے دور کا اشارہ بھی بول لیا جاتا ہے۔
کلام میں جو ہے وہ زور پیدا کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی معنی ہو سکتا ہے تل کا آیات الکتاب الحکیم، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، یعنی جو تمہارے ذہنوں میں جس کتاب کے بارے میں خیالات ہیں نا، وہ یہ کتاب ہے واضح، جس کے بارے میں تم پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہو، پتہ نہیں شاید اللہ کا کتاب ہے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں معاذ اللہ، یا جو ہے یہ شاعر ہے، یہ کسی سے سیکھ کے آئے۔ پچھلی صورت کے شروع میں بھی یہی تھا نا، وہ کہتے تھے کہ یہ کسی عربی جو تھا اجمی غلام تھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا جس کو تورات کا علم تھا، وہ کہتے تھے کہ ان سے سیکھا ہے، وہی سکھاتا ہے، یا کہتے تھے کہ چند بندوں نے مل کر جو ہے نا مشورہ کر کے یہ ساری چیزیں انہوں نے بنا لی ہیں اور وہ آگے لوگوں کو پھر بتاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تل کا آیات، یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی، واضح کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مبہم بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو۔ لعلہ کا، شاید کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا، اپنے آپ کو، شاید آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ یکونوا مؤمنین، اس لیے کہ یہ سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں بن رہے۔ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک ہی نہ کر دیں۔ یہ کیوں تھا؟ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سب سے زیادہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اتنی زیادہ فکر تھی، اتنی زیادہ آپ کو بے چینی ہوتی تھی، اس قدر آپ اس پر پریشان ہوتے تھے، غم ہوتا تھا، دکھ لگتا تھا کہ یہ لوگ پتھروں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ پتھروں کے سامنے کیوں، یہ لوگ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ یہ غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے زیادہ غم، اتنا زیادہ غم کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی کہ آپ اس پر غم نہ کریں۔ دوسری جگہ بھی ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اے پیغمبر اگر نہیں لاتے وہ ایمان، چھوڑیں آپ ان کو، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، وہ نہیں مسلمان ہوتے تو آپ زبردستی نہ کریں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، ہلکان نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر دیں، آپ اس غم کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ دوسری جگہ پہ سورۃ الفاطر میں آتا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ ان کے پیچھے اپنے نفس کو حسرت کی طرح نہ لگائیں کہ کیوں یہ ایمان نہیں لا رہے، اس افسوس کی وجہ سے آپ کا دم ہی نہ نکل جائے، آپ اتنا غم آپ کو لگا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ اس غم کی وجہ سے آپ جو ہے اپنی جان کو ہی نہ ختم کر بیٹھیں۔ دوسری جگہ سورۃ الکہف میں ہم پیچھے پڑھائیں فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یعنی دیکھیں نا، غم اتنا ہے کہ اس غم کی وجہ سے بیمار ہو جائیں، اور پھر بیماری اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ اس سے موت واقع ہو جائے، تو یہ کتنی دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ ان کے پیچھے ہلاک کرنے والے ہیں، ان لم یؤمنوا، کہ یہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث اسفا، اس بات پر غمگین ہوتے ہوئے، غم کرتے ہوئے۔ اور یہاں پہ فرمایا لعلک باخع، وہاں تھا فلعلک باخع نفسک، یہاں لعلک باخع نفسک، یعنی آپ اپنے آپ کو قتل کر دیں گے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہاں ذرا ٹھہر کے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، آج ہمارا غم، آج ہماری پریشانی کو کس بات کی ہوتی ہے، کس بات کی پریشانیاں ہیں ہمیں، ذرا سوچیں، میں بھی اپنے آپ سے سوچوں، آپ بھی اپنے ذہن میں سوچیں، تصور کریں، ہمیں سب سے زیادہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ اپنے مستقبل کی، زیادہ پیسہ بنانے کی، زیادہ عزت حاصل کرنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی، یہی ہے نا۔ اس کے بعد اتنا پیسہ آ گیا، میرے پاس کم کیوں ہے، اس کے بچے فلاں تک پہنچ گئے، اس نے فلاں زمین، فلاں پلاٹ، فلاں دکان وہ بھی لے لی، میں کیوں پیچھے ہوں، اس نے ایک بڑی گاڑی لے لی، میں ابھی، یہی فکریں ہیں نا۔ کیا کبھی یہ بھی فکر ہوئی ہمیں، یہ بھی دکھ اور افسوس ہوا کہ میرا رشتہ دار ہے یہ بے نماز کیوں ہے، میرا فلاں رشتہ دار یا میرا فلاں دوست وہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، تو کیوں جا رہا ہے، میں کیسے اس کو پیچھے بلاؤں،
کبھی اس بات پر بھی افسوس ہوا کہ میرا فلاں رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا، میں کتنی بار اس کو سمجھا چکا ہوں، کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کیا میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے؟ کہ یہ غم ہے ہمیں، جو غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ امت، یہ لوگ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کبھی یہ غم ہوا ہمیں، یہ دکھ ہوا ہمیں؟ آج لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ کافروں کو تو چھوڑیں، وہ تو ہیں ہی کلمہ نہیں پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والوں کی آج حالت کیا ہو چکی ہے؟ ہمارے ارد گرد ہیں کلمہ پڑھنے والے، نام مسلمانوں والے، اور میڈیا پہ دیکھ لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا گندگیاں پھیلا رہے ہیں وہ، یوٹیوب کو اور فیس بک کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور کمائی کا ذریعہ بھی کس انداز میں کہ اپنا آپ بیچ کر مسلمان کلمہ پڑھنے والی جن کا نام فاطمہ، عائشہ، اسلامی نام ہے جن کے، وہ اپنے جسم دکھا کے، اپنا حسن دکھا کے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کس ڈگر پہ کبھی اس کو دیکھ کے افسوس ہوا کہ لوگ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ دنیا کو کیا بنا رہی ہے؟ پیسے کی خاطر اپنی عزت کو بھی نیلام کر دیا، اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا۔ اور پھر جو دیندار لوگ ہیں، دیندار طبقہ، ان کو دیکھیں تو الگ ایک غم اور ایک دکھ کی داستان ہے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں پاکستان کے وزٹ پر، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کئی ایسے ہیں جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں، فیس بک پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، کوئی نالائق کہہ رہا ہے ان کو، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کوئی جوکر کہہ رہا ہے ان کو۔ اب دیکھیں، جس بندے نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اس کو بھی نہیں چھوڑتے یار، کسی کو تو چھوڑ دو نا۔ اور وہ ہے بھی وہ جو کہتا ہے کسی مسلک کے ساتھ، یہ جو تم نے بنائے اس کے ساتھ نہیں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، بس۔ سارے کلمہ پڑھنے والے وہ کہتے ہیں سب کلمہ پڑھنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں، سب میرے دل کے قریب ہیں۔ اور پیغام کیا دیتا ہے؟ کیا یہ پیغام دیتا ہے کہ میری لکھی ہوئی یہ کتاب ہے اس کو پڑھو؟ ہوتا ہے نا کوئی کہ اپنے آپ کو مسلم تو کہہ دیا لیکن اپنا ایک نصاب بنا لیا کہ یہ پڑھو، کوئی نصاب بنایا اس نے؟ سب سے بڑا پیغام اس کا یہی ہے کہ قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، روزانہ قرآن پڑھو، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہی پیغام ہے نا اس کا، قرآن پڑھو۔ اور انہی لوگوں کی دکانداریاں پھر بند ہوتی ہیں جو لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں ہونے دیتے، جو کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن تم نے پڑھ لیا تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ ان کو تو تکلیف ہونی ہے نا، ہونی ہے، کیونکہ وہ قرآن کے قریب کرنے والا ہے۔ جب قرآن کے قریب ہوگے تو پھر دکانداریاں جو تم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں نا، جو تمہارے مرید ہیں، جو تمہارے پاس آنے والے ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گے پھر۔ اس وجہ سے، اور یہ اس پر جب یہ حالت زار دیکھتے ہیں تو کس قدر دکھ اور افسوس ہوتا ہے، جس پر میں اصل بات شروع کی، لعلہ کا باقی النفس کا، ہمیں یہ غم ہونا چاہیے کہ آج امت مسلمہ کس ڈگر پہ چل پڑی ہے، ان کے کرنے کے کام کیا تھے اور کر کیا رہے ہیں۔ اپنا اصل مشن کیا تھا کہ ایک امت بن کے رہنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک امت بن کے دوسرے لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، ان کو اسلام کا پیغام دینا تھا۔ ہم تو آپس میں ہی لڑ بھڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، معیار تو دیکھیں نا، وہ ڈاکٹر صاحب وہ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے، اور ہمارے جو ہیں پاکستان میں کلمہ پڑھے ہوئے، ان کو نام نہاد عالم کہنا چاہیے، حقیقی معنوں میں عالم یہ نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر بنانے والے، وہ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے والا، یہ کلمہ پڑھے ہوئے کو کافر کہنے والے۔ کس قدر فرق ہے معیار کا، اور کہتے کیا ہے کہ ہم سے مناظرہ کرو۔ تو ہمیں اس پر غم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہ غم، یہ افسوس اگر ہوگا ہمیں اپنے بھائیوں پر، اپنے بے عمل مسلمانوں پر، یا آپس میں لڑے بھڑے ہوئے مسلمانوں پر جب غم ہوگا، جب افسوس ہمیں ہوگا، جب اس بات پہ ہمیں دل میں جو ہے تکلیف ہوگی، تو پھر ہمیں یہ ضرورت نہیں ہوگی کسی کو کہنے کی کہ یار اس کو کہو کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ یہ سب سے بڑا کسی کام پر موٹیویٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے نا، کہ اس کا غم لگ جائے انسان کو، خود اس کی جو نقصان ہے، اس کی دل میں درد ہو کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، پھر وہ خود ہی کرے گا۔ جب یہ غم ہو نا، امت کا غم، امت کے بگڑنے کا غم، امت کے بے عمل بننے کا غم انسان کو جب لگ جائے
پھر خود ہی انسان ان کو دعوت دیتا ہے. پھر کسی کے کہنے کی، کسی کی موٹیویٹ کرنے کی، کسی کو جو ہے نا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم نے فلاں کو دعوت دینی ہے، فلاں کو کہنا ہے، یہ نیکی کا پیغام، یہ دین کا پیغام آگے پہنچانا اور پھیلانا ہے. پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ خود ہی انسان جو ہے اپنی جو ہے اپنی ترجیحات خود جو ہے وہ کرتا ہے کہ میری ترجیحات کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، کون سا کام میں نے کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. اس کی اپنی ترجیحات بن جاتی ہیں. پھر تو اللہ کرے کہ یہ غم ہمیں بھی لگ جائے. اللہ ہمیں، اور یہ ایسا غم ہے کہ دنیا کے تمام غموں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ان نشأ ننزل علیہم، آگے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہم ان پر نشانی نازل کر لیتے من السماء، آسمان سے. وہ کہتے تھے اپنی مرضی کی مطالبے کرتے تھے، اپنی مرضی کی نشانیاں مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو ان کی مرضی کے مطابق نشانی دینی ہوتی تو ہم نازل کر لیتے، کہ مشکل تھوڑی ہے. فظلت اعناقہم، پھر اس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی. خاضعین، جھکنے والے ہوتے. یعنی جس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ مشکل نہیں ہے. پچھلی صورت میں بھی یہی کہا نا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس طرح کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ کے لیے گھر کا، اس سے بہتر گھر اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دینے پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محل آپ کے لیے بنا سکتے ہیں. لیکن ان کو زبردستی تو نہیں منوانا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو نشانی نازل کر دیں آسمان سے، کوئی بھی نشانی. یعنی اس سے مراد وہ مطالبے والی نشانی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور بڑی نشانی نازل کر کے ان کو منوانا. اس نشانی کے سامنے گردنیں جھک جائیں، لیکن زبردستی نہیں منوانا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی زبردستی نہیں رکھی، شریعت کے قوانین بتا دیے. اب اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ فرما بردار بنیں، لیکن فرما بردار زبردستی نہیں بنایا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، رشد اور ہدایت بھی واضح ہے، اور بغاوت اور نافرمانی کے راستے بھی واضح ہیں. جو ہدایت کے راستے پہ آئے گا دنیا و آخرت سمجھ جائے گی، جو اس راستے سے ہٹے گا دنیا و آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی. زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لانا. فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم زبردستی منوانا چاہتے تو کب کے مان چکے ہوتے یہ. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی آپ کے پاس کوئی بھی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث نہیں، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ سب اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی انداز بدل بدل کے اللہ نے سمجھایا ہے، مختلف قسم کی مثالیں دے کر، مختلف قسم کے واقعات بیان کر کے. اب دیکھیں نا قرآن میں کس طرح کے واقعات مختلف انداز میں انداز بدل بدل کر آتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ دیکھ لیں، ابھی اگلے رکوع میں آنے والا ہے. قرآن میں کتنی جگہ پر ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور ہر دفعہ نئے انداز میں. جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے چاہے وہی بات پھر بھی دہرائی گئی ہے نا، تو انداز وہ نہیں ہے، الفاظ وہ نہیں ہے، الفاظ ہو رہے ہیں، انداز ہو رہا ہے، دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس سے سبق سیکھنے کے مواقع ہو رہے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ انداز کیوں بدلا گیا؟ سمجھانی تو وہی ایک ہی بات ہے نا، بتلانا تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن انداز بدل کر. سمجھانی توحید کی یہ بات ہے، لیکن انداز بدل کر، اور الفاظ میں، اور انداز میں، اور مثالیں دے کر. دکھانے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہی ہیں، لیکن اور انداز میں. الا کانوا عنہ معرضین، ہم جتنے بھی انداز بدلتے ہیں، جتنے بھی طریقے بدل کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا ہیں کہ مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ٹھان رکھی ہے کہ ہم نے انکار ہی کرنا ہے. سورۃ العادیات میں جس طرح آتا ہے نا کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے تو اپنا رزق یہی بنایا ہوا ہے، اپنا وتیرہ یہی بنایا ہے کہ تم نے جھٹلانا ہے. کہ جس انداز میں بات ہو، جیسے آئے، تم نے تو ٹھان رکھی ہے نا کہ ہم نے نہیں ماننا. جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا. اس قدر ضدی اور ڈیٹھ اور ہٹ دھرم تھے کہ نہیں ماننا تھا تو نہیں مانا. چاہے انداز بدلا گیا، مختلف انداز میں باتیں کی گئیں، ان کو سمجھانے کے لیے انداز بدلے گئے. کبھی ڈرانے والا انداز، کبھی جو ہے پیار والا انداز، کبھی پہلے قوموں کے واقعات بتا کر سمجھایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دکھا کر سمجھایا، کبھی پہلے قوم کی تباہی بتائی گئی، کبھی ان قوموں کے بڑے بڑے جو ہے عروج بتائے گئے، پھر ان کے زوال دکھائے گئے. کبھی بھی نہیں مانے، ٹھس سے بس نہیں ہوتے تھے. اعراض، منہ موڑنا. آگے دیکھیں، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، بلا شبہ وہ سب جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس کئی خبریں بھی آ چکی ہیں. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان لوگوں کی خبریں جو مذاق کیا کرتے تھے.
یعنی اب یہ مذاق اڑاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور ان کو خبریں بھی بتائی جا چکی ہیں کہ پہلے لوگ جو مذاق کیا کرتے تھے ان کا حشر کیا ہوا، مستہزئون، مذاق اڑانے والوں کا حال ان کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ حقیر سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مذاق اڑانے والا بندہ جاہل ہوتا ہے۔ جہالت کا تعلق مذاق کا تعلق جہالت کے ساتھ ہے۔ کبھی علم والا بندہ، سمجھنے والا بندہ، عقل والا بندہ مذاق نہیں اڑایا کرتا۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا ان لوگوں نے کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ اگر میں مذاق کرتا ہوں تو پھر تو میں جاہل ہوں، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ تو جاہل مذاق اڑایا کرتا ہے، اور کب اڑاتا ہے؟ جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اور پھر اس کو اگلے بندے، خود جاہل ہے، خود کے پاس علم نہیں ہے، کوئی سکل نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور دوسرے کو بھی اپنے معیار کے مطابق سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو، جس طرح خود جاہل ہے دوسرے بندے کو بھی اپنی سوچ کے مطابق اپنے لیول جیسا اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے معیار کا پتہ ہی نہیں اس کو، اس لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ اس صلاحیت کی بنا پر وہ اونچا ہو، اور دوسرے کے پاس صلاحیت ہے تو اس کی صلاحیت کا مذاق اڑا کر اس کو بھی نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تاکہ یہ جب نیچا ہو جائے گا تو میں اونچا ہوں گا، خود بخود اونچا ہو جاؤں گا، کسی صلاحیت سے تو اونچا نہیں ہو سکتا۔ اب جو دوسرا کسی صلاحیت کی وجہ سے اونچا ہو رہا ہے، اس کا مذاق اڑا کر اس کو نیچے گرا رہا ہے، تو خود اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے نا؟ تم بھائی ہو ایک دوسرے کے لیے، انما المؤمنون اخوہ، تم ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہیں آپس میں، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ اولم یروا الی الارض، اللہ تعالیٰ نے ابھی اور نشانی دی اور انداز میں سمجھائے، دیکھتے نہیں زمین کی طرف، کم انبتنا، کم، کتنی ہم نے اگائی ہیں اسی زمین میں، من کل زوج بہیج، ہر طرح کے جوڑے جوڑے، کتنی اگائی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک ہی درخت، ایک کتنی اگائی، نباتات، پھل پھول پودے، اور ہر سال نئے نئے اگتے ہیں، لیکن ایک درخت پر کتنی دفعہ پھل لگتے ہیں؟ ایک ہی درخت ہے نا، کتنی دفعہ اس پہ پھول لگ رہے ہیں، کتنی دفعہ اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر نئے پتے آ جاتے ہیں، کتنی دفعہ اس کے پھل پک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، توڑ لیے جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں، کتنی دفعہ اسی زمین سے نا۔ یہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنی دفعہ ایک درخت پھل دے رہا ہے، یہ کیوں نہیں یقین آتا کہ تم بھی دوسری مرتبہ پیدا ہو سکتے ہو؟ درخت ایک ہی ہے نا، پھل کتنی بار دے رہا ہے؟ وہی زمین ہے، ایک ہی زمین ہے، بار بار نباتات نکال رہی ہے۔ کم انبتنا، کتنے ہم نے اگائے ہیں، اس زمین کے اندر سے کہاں آ رہے ہیں پھل؟ نیچے چھپے ہوئے ہیں زمین میں، مٹھاس ان پھلوں میں کہاں سے آ رہی ہے، رنگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین کو کھودو دیکھو کہاں ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن کون ذات ہے؟ اس رب کی کاریگری کو نہیں دیکھتے؟ کبھی گارڈن میں جائیں، دیکھیں کس طرح کے پھول ہیں، رنگ اس کے مختلف ہیں، خوشبو بھی مختلف ہے، اور ان پھولوں کے انداز اور سٹائل اور خوبصورتی مختلف ہے، پتوں کے ڈیزائن مختلف ہیں، اور درختوں کے انداز دیکھیں، پھلوں کے جو ہے، پھلوں کے اوپر غور کریں، دیکھیں ان کی خوشبو، ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، اور آپس میں کس طرح ڈفرنس ہے۔ ایک ہی زمین میں انار کے دانے کو اٹھا کر دیکھیں کس طرح اس کو پیک کیا ہوگا، کتنی زبردست پیکنگ ہے، اور خوبصورت پیکنگ، اور خوبصورت پیکنگ میں انار کے دانے رکھیں، پانی ہی ہے نا، اور اس کے مقابلے میں انگور کو دیکھیں، اس کی پیکنگ کمال ہے۔ دیکھیں نا، اگر انار کے دانے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو پیکنگ اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس کا پانی ضائع نہ ہو، پہلے اندر اور پیکنگ ہے، پھر اوپر جو ہے موٹا سا چمڑا ہے، چمڑے کی طرح ہے نا، انار کا جو چھلکا ہے اوپر والا وہ چمڑے کی طرح ہے، تو مضبوط پیکنگ کی گئی ہے تاکہ اس کا پانی ضائع نہ ہو۔ اسی رب نے انگور کی بھی تو پیکنگ کی ہے نا، کس طرح اور انداز میں، بالکل ڈفرنس۔ وہ ایک ہی دانہ، اس کے اوپر ہلکا سا، وہ چھلکا بھی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا انار کے اوپر مضبوط ہوتا ہے، بالکل پتلا سا چھلکا، اور وہ بھی کھا لیا جاتا ہے۔ یہ کمال قدرت ہے رب کی۔
اس کو دیکھو، اور پھر کتنی بار اگا رہے ہیں ہم۔ جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ رب تمہیں بھی دوبارہ اٹھائے گا، کسی مقصد کے لیے اس نے بنایا۔ یہ بے مقصد ساری کائنات نہیں بناتی، یہ سارا نظام بے مقصد نہیں چل رہا، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، ان سارے کاموں میں اللہ کی نشانی ہے۔ اب اسی صورت میں نا یہ لفظ ان فی ذلک لآیہ بار بار آئے گا، آگے آ رہا ہے۔ اب دیکھیں انداز اسی طرح جس طرح شاعرانہ کلام میں ہوتا ہے نا، کوئی جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے، اسی طرح بار بار دہرایا گیا، لیکن یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ ہاں شاعروں کے ذوم کو توڑنے کے لیے وہ انداز کہیں کہیں اختیار کیا گیا ہے، اور اس معیار سے، جو شاعری کا معیار ہے، اس معیار سے کئی گنا اونچا ہے قرآن۔ جو لیول تھا اس وقت شاعری کا، اس لیول سے بہت اونچا ہے قرآن۔ قرآن کا معیار اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑے ماہر آئے، زبان دانی کے ماہر بھی اس قرآن کا جواب نہیں دے سکے۔ اور آج ٹیکنالوجی کے عروج کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، سائنس کے بڑے بڑے ماہر وہ بھی قرآن کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جو چیزیں قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیں، آج بڑی جو ہے ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنس کی جو ہے ترقی یافتہ دور میں، آج لوگ وہ تجربے کر رہے ہیں جو اسلام نے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتائے۔ اور کئی چیزیں ایسے بھی ہیں جن تک آج سائنس نہیں پہنچی، قرآن نے پہلے وہ بتائی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں بھی موجود ہیں۔ لیکن وما کان اکثر مؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ نشانی ہے، نشانیوں کو دیکھ کر نہیں مانتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ عزیز کے ساتھ رحیم کیوں آیا؟ عزیز ہے غالب، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی غالب ہوتے ہیں وہ رحم نہیں کرتے، پھر وہ رحم بھول جاتے ہیں۔ اپنے اقتدار کے غلبے میں آ کر، اپنے طاقت کے غلبے، اپنے جو ہے وسائل اور اسباب کا جب غلبہ دیکھتے ہیں پھر بے رحم بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب غالب ہونے کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی اسماء و صفات کی جو ہے بڑی زبردست پہچان رب کے کرواتے ہیں اللہ کے یہ اسماء و صفات۔ اس پر بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم ایک سیریز شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر۔ ہر نام پر الگ سے 15-20 منٹ کا جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ رات کو میں کتاب دیکھ رہا تھا، بسم کا نحیا، ایک عربی عالم نے کتاب لکھی، بسم کا نحیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم جیتے ہیں، بڑی زبردست کتاب تھی۔ تو میں نے کہا اس پر بھی اس کو پڑھ کر آپ تک بھی اس کو پہنچائیں، اس سے کیا ہوگی کہ رب کی پہچان، اللہ کی معرفت وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہفتے میں ایک لیکچر جو ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات پر بھی ہم ریکارڈ کیا کریں گے، اور آپ جتنے بھی گروپس میں پڑھنے والے ہیں ان تک شیئر کریں گے، یا جو بھی اس کی جو ہے صورتحال ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔